बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं तैयब रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तैयब रहमान जुनैदी। आज हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे साथ गुजरांवाला गवर्नमेंट ग्रेजुएट फॉर बॉयज़ कॉलेज वाइस प्रिंसिपल साहब सर मुनीर अहमद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे चंद अहम सवालात करेंगे। सर बहुत अच्छे राइटर भी हैं। सर ने ये सारा कुछ कैसे अचीव किया, सर की ज़िंदगी के मुतल्लिक़, सर की लाइफ के मुतल्लिक़ हम सवालात करेंगे और कॉलेज के मुतल्लिक़ सर से बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले आपकी हम लाइफ पे आते हैं। सर माशाल्लाह आपने तालीम भी हासिल की। सर माशाल्लाह आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने एम ए इस्लामियात पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और एफ़ ए और बी ए के इम्तहानात मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला से पास किए, जो मेरी मादरे इल्मी है। और वहाँ से एम ए के फौरी बाद ही मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन से एज ए लेक्चरर सिलेक्शन हुई और मैं अपनी मादरे इल्मी में एज ए लेक्चरर इस्लामियात मैंने ज्वाइन किया। ये 1988 की बात है और उस वक़्त मेरी उम्र 23.5 साल थी और मैं यंग लड़कों की तरह, स्टूडेंट की तरह ही लेक्चरर था। वहाँ मैंने 18 साल अपनी मादरे इल्मी में पढ़ाया। वहाँ के मेरे शागिर्द बहुत से शोबों में पहुँचे हुए हैं जो मेरे पलोठी के शागिर्द थे, पहले शागिर्द थे। 1990 में मैंने पहली किताब इस्लामी ज़ाब्ते हयात लिखी। वो स्टूडेंट्स की पसंदीदा किताब बनी, लेकिन जो मेरे सीनियर असातिज़ा थे उन्होंने दिल शिकनी की, जी आपने खुलासा लिख दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया है। लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। फिर दूसरी किताब तदरीसुल कुरान वल हदीस आई, सेकंड ईयर की। और इस तरह इस वक्त मेरी 20 किताबें हैं जो मैट्रिक से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई जाती हैं। और मैंने बराह रास्त जो मेरे शागिर्द थे वो तो साल में 200-300 होते थे क्लासेस पढ़ने वाले, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे किताब पढ़ने वाले सालाना 50,000 के करीब शागिर्द। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का फारग तहसील हूँ। मेरी PhD भी पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल हुई है और मेरे असातिज़ा वहाँ एम ए इस्लामियात में मेरी किताबों से पढ़ाया करते। माशाल्लाह। तो सर तालीम हासिल करते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। हर काम में ज़ाहिरी बात है मेहनत दरकार होती है। तो आपने अपनी तालीम के दौरान किन मुश्किलात का सामना किया और उनको कैसे फ़ेस किया? ये अज़ीज़ान ग्रामी, अज़ीज़ तलबा, ये जो इल्म के हुसूल में आदमी दुश्वारियाँ बर्दाश्त करता है वो उस वक़्त ख़त्म हो जाती हैं जब वो अपनी मंज़िल तक पहुँच जाता है। अब अक्सर वो बातें याद नहीं रही। मेरा गांव था चकसान, 3 मील मैं साइकिल पे आता था गखड़ मंडी, वहाँ से बस पे बैठकर फिर लारी अड्डे पे, वहाँ से पैदल इस्लामिया कॉलेज, और इस तरह मैंने 4 साल गुजारे ग्रेजुएशन करने तक। फिर सीधे पंजाब यूनिवर्सिटी गए, वहाँ हॉस्टल में रहे। तो वो रास्ते में कोई ख़ास दुश्वारियाँ नहीं आई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि मैं फ़र्स्ट ईयर में ही अज़म कर चुका था कि मैंने उस्ताद बनना है और अल्लाह से दुआ करता था कि इसी कॉलेज में लगना है जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। आज भी मुझे वो मंज़र याद है, वो सीट याद है। मैं मेडिकल में पहले दाखिल हुआ, जब मैंने देखा कि ये असातिज़ा अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रही, तो मैंने आर्ट्स में जाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मैं या एम ए इंग्लिश करना चाहता हूँ या एम ए इस्लामियात। तो मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एम ए एजुकेशन में भी दाखिला हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ में भी। तो मेरे असातिज़ा ने मुझे इस्लामिक स्टडीज़ को तरजीह देने को कहा, जिससे अल्लाह ने ये सारे आगे मामलात को। सर बड़े ऐसे तलबा हैं जो कि आपकी फ़ील्ड में आना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है जब हम तालीम हासिल करते हैं तो एक ख्वाब होता है कि हम भी टीचर बने, हम भी इस फील्ड में आएँ। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए मैं अक्सर क्लासों में जाता हूँ, वो तालबात से भी पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहती हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप उस्ताद बने तो वो खामोश हो जाती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उस्ताद बने, मुअल्लिम बने। मैंने ये इसलिए शुरू से ही इंतखाब किया था कि मैंने टीचर बनना है। मैंने अपने असातिज़ा को देखकर, जब वो कॉलेज में आते थे बावकार तरीके से पढ़ाते थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो उन्हीं को देखकर मैंने ये अज़म किया कि मैंने उस्ताद बना। हाल ही में मैं प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज के लिए इंटरव्यू देकर आया हूँ। सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी साहब बैठे थे, तो उन्होंने पूछा जी आपने क्या किया है। मैंने कहा जी मैंने 35 साल हो गए मुझे तदरीस के शोबे से, 6 साल से मैं डेजिग्नेटेड वाइस प्रिंसिपल हूँ। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरांवाला मेरी मादरे इल्मी है
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ریٹائر وہاں سے ایز اے پرنسپل. انہوں نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ کی واقعی یہ خواہش ہونی چاہیے اور یہ پوری ہونی چاہیے. تو میں طلبہ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو معلم کا شعبہ ہے، ٹیچر کا جو شعبہ ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نسبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا. دوسری بات یہ ہے عزیزان گرامی، عزیز طلبہ، بروز حشر ایک استاد، ایک عالم کا نامہ اعمال بڑا وسیع ہوگا، اس میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. اس نے جتنے طلبہ کی تربیت کر کے ان کو نیکی پہ لگایا ہوگا، نماز پہ، روزے پہ، برائی سے بچایا ہوگا، اخلاقیات سکھائی ہوگی، سارا اجر برابر اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ ہمارے شاگرد دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مختلف شعبوں میں، تو میں جب بھی اپنے شاگردوں سے ملتا ہوں تو ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس شعبے میں بھی آپ ہیں کیا آپ کو میری باتیں یاد ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے، تو میں نے انہیں کیا سکھایا؟ توحید سکھائی، آخرت کی فکر دلائی، انہیں اللہ کا مطلوب انسان بنانے کی کوشش کی کہ تمہاری دنیا بھی بنی رہے، تمہاری آخرت بھی بچی رہے. تو جب وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کی باتیں یاد ہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری محنت ٹھکانے. بس سر آخری چند سوال، اپنی کوئی 2-3 ایسی کتابیں آپ بتانا چاہیں یہاں پہ کہ جو طالب علم واقعی پڑھیں اور ان سے وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. میں نے زمانہ طالب علمی میں ناول بھی پڑھے تھے اردو لٹریچر میں، اور بشریٰ رحمان کا ایک ناول ہے خوبصورت، وہ بھی آپ پڑھیں، اس میں اس نے معاشرے کی عکاسی کی ہے. اس کے علاوہ آپ دینی کتابوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، الفاظ و معنی سیکھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، پھر فرمان مصطفیٰ سیکھیں، نبی کی حدیث کو یاد کریں. وہ بہترین ایک ذخیرہ ہے ہماری دینی تعلیمات کا. ظاہر ہے اس کے بغیر ہم دین سیکھ ہی نہیں سکتے. صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ ہے، اور جب تک آپ صاحب قرآن کے دروازے پہ نہیں جائیں گے آپ قرآن ہی نہیں سمجھ سکتے. تو اس کے لیے آپ قرآن کا مطالعہ اپنی زندگی پر لاگو کریں روزانہ کی بنیاد پر، اور روزانہ ایک آدھ حدیث کا مطالعہ کریں، پھر تاریخ اسلام پڑھیں. بے شمار کتابیں ہیں. میں نے جو زندگی میں جن کتابوں سے میں متاثر ہوں، ایک بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کبائر صحابہ اور تبع تابعین اور بزرگان دین کے آخری لمحات قلم بند کیے ہیں، جس کو پڑھ کر انسان اشکبار ہوتا ہے کہ ہم سب کی منزل یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو آخری لمحات ان کے کیسے تھے، ایک ان کی یہ کتاب. دوسرا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب دینیات ہے، جو 36 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. اس کے اندر اسلام کی ساری بنیادی تعلیمات ہیں، عقائد اسلام، ارکان اسلام، معاملات، معاشرت، عبادات، ساری چیزیں ہیں. اس کو تمام طلبہ لفظاً سبقاً سیکھیں. سر کوئی آپ کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں جن میں سے نے جو کتابیں لکھی، میری یہ کتاب جو تقریباً 600 صفحات پہ ہے، ایم اے کے لیے میں نے لکھی تھی، وہ تفسیر القرآن کے نام پہ ہے. وہ اب چھپ نہیں رہی، جب وہ اسٹوڈنٹس تھے ایم اے میں تو وہ چھپی. اس میں میں نے بڑے خوبصورت انداز میں 4 صورتوں کی تشریح، تفسیر، الفاظ و معنی اور ساری چیزیں جو اس میں درج کی، اور اصول تفسیر کیا ہے، تاریخ تفسیر کیا ہے، اس پہ بھی اس میں خوب روشنی ڈالی گئی ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میرا پی ایچ ڈی میں تھیسس کا عنوان تھا اردو کتب سیرت میں بیان کردہ واقعات میں اختلاف و اشتراک قبل از بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں نے آپ کی بعثت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کی تحقیق کر کے ایک بڑی اچھی دستاویز تیار کی ہے کہ جس میں آپ مستند واقعات کو جان سکتے ہیں. اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ طلباء کے لیے ایک جامع اور مستند سیرت النبی پر کتاب لکھی جائے، جس کو پڑھ کر ہر آدمی رسول اللہ کی زندگی اور حیات طیبہ اور سیرت سے واقف. ماشاء اللہ. بس سر آخری سوال یہ ہے کہ اس کالج میں آپ وائس پرنسپل کے عہدے پر آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کالج میں آ کے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس کالج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ جی، میں نے 18 سال جب گورنمنٹ اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں پڑھایا، ایک دن کلاس میں کھڑا تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ جی آپ کو پرنسپل بنا کر علی پور کالج ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. پروموشن میری اسسٹنٹ پروفیسر کی ہوئی. تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنے مادری علمی سے نہیں جاؤں گا. 2 ماہ کی جدوجہد کوشش کے بعد پھر ادھر سیٹ خالی ہوئی شہر کے اندر، تو میں ادھر آ گیا. میرا یہاں رہنے کا دل نہیں تھا، میرا واپسی کا ارادہ تھا، لیکن یہاں کے اساتذہ نے اتنی محبت اور چاہت دی کہ میں نے یہاں ایم اے کلاسز کو پڑھانا شروع کیا.
6 سال میں نے ایم اے کی کلاسز کو پڑھایا اور میرے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی آج تک اس سبجیکٹ میں فیل نہیں ہوا اور 100% رزلٹ رہا ہے ان 6 سالوں میں، اس لیے کہ میں طلبہ کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو اس انداز سے پڑھاتا تھا کوئی فیل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ میں پنجاب یونیورسٹی میں وائوے کے لیے جاتا تھا، وہ بھی طلبہ کی تربیت کرتا رہا۔ تو پھر جب مجھے گریڈ 19واں ملا ایسوسیٹ پروفیسر، تو مجھے یہاں ڈیزیگنیٹڈ وائس پرنسپل تعینات کیا گیا۔ تو 6-7 سال سے میں یہاں ایز اے وائس پرنسپل کام کر رہا ہوں۔ میری ذمہ داری پیریڈ پڑھانا نہیں ہے، اساتذہ کی حاضری، کلاسز کی چیکنگ، ڈسپلن مینٹین کرنا، لیکن میں اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ کوئی نہ کوئی کلاسز جو ہے پڑھاتا ہوں تاکہ ایز اے معلم، بحیثیت معلم میری حیثیت قائم رہے۔ جی سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے سر سے بہت اہم باتیں کی۔ ناظرین، میرا بھی یہ اعزاز ہے الحمدللہ میں بھی اسی کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں۔ آخر میں طلبہ سے جو محنت کی عظمت ہے اس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، قابلیت شرط نہیں ہے، محنت شرط ہے، اور جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے۔ اور حالی نے بڑا خوبصورت ایک بند کہا تھا، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، بغیر اس کے ہرگز کسی نے نہ پائی، عزت فضیلت نہ فرما روائی، نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے۔ جی تو سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا کیونکہ اس میں آپ کے لیے اصلاح بھی ہے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔